اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض ساتھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا الفقر فخری، یعنی فقر اور غربت تو یہ میرا فخر ہے، وانا افتخر بھی، اور میں اس پر فخر کرتا ہوں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ایک ایسی من گھڑت بات ہے جس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان نہیں فرمائی ہے۔ بہت سارے محدثین نے حدیث کے نام سے بیان کیے جانے والے ان الفاظ کو بالکل من گھڑت بتایا ہے، لہذا ہمیں حضور کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ بات بیان نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو فقر تھا وہ آپ کا اختیاری فقر تھا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ضرورت کے تمام سامان بھی دستیاب نہیں تھے، تو یہ حضور کا اپنا ذاتی اور اختیاری فقر تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار پیشکش ہوئی کہ اگر آپ کہیں اور چاہیں تو ہم مدینے کے پہاڑ سونا بنا کے آپ کی خدمت میں لگا دیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس روئے زمین پر رہتے ہوئے جنت کے دسترخوان آپ کے لیے اتر سکتے تھے، لذیذ قسم کے پکوان آپ جب چاہے کھا سکتے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے فقر کو اختیار فرمایا، یعنی اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری کہ جو میں امت کے ہر فرد کے لیے نمونہ بن سکے، چونکہ امت میں سب افراد تو مالدار نہیں ہوں گے، تو بہت سارے وہ لوگ جو اضطراری طور پر مجبوری کی حالت میں غربت کی حد تک پہنچ جائیں تو ان کے لیے بھی میری ذات نمونہ ہو۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی فقر تھا۔ البتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے، کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ ایسا ہو سکتا ہے بہت سی مرتبہ کہ فقر انسان کو کفر تک پہنچا دے۔ اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب آدمی خود غریب ہو، جب وہ دوسرے مالدار لوگوں کو دیکھے گا تو اس کے ذہن و دماغ میں حسد پیدا ہوگا، جس کی وجہ سے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور نیکیاں ختم ہوتے ہوتے آدمی کہاں تک پہنچ جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح فقر انسان کو کفر تک یوں بھی پہنچا دیتا ہے کہ جب آدمی فقر کی حالت میں ہوتا ہے اور مجبور ہوتا ہے، اور اگر وہ بال بچوں والا ہو تو اور وہ بھی قسم پرسی کے دور سے گزر رہے ہوں، تو انسان اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بھی اس حد تک جا سکتا ہے کہ وہ اپنا ایمان ہی بیچ دے، اپنے ایمان کا سودا کر لے چند کھنکتے سکوں کی خاطر، یا یہ کہ آدمی لائف اسٹائل کو مینٹین رکھنے کے لیے یا اپنے لائف اسٹائل اور طرز زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آدمی اپنے ایمان کا سودا کر لے، اپنے ایمان کو بیچ دے، تو فقر تک پہنچنے کی یہ شکل بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ حضور نے فرمایا فقر یہ میرا فخر ہے، یہ حضور کی حدیث نہیں ہے، یہ ایک من گھڑت بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر سے تو پناہ مانگی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کفر سے اور فقر سے۔ اور اسی لیے اس حدیث سے مراد ہر طرح کی غربت یا فقر نہیں ہے۔ حضور نے جو فقر سے پناہ مانگی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فقر کے شر سے پناہ مانگی ہے، اور فقر کے شر سے مراد وہی شر ہے جو انسان کو کفر تک پہنچا دے یا ناشکری پر آمادہ کر دے، انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ سے شکوہ و شکایت کرتا رہے، ایسے فقر کے شر سے حضور نے پناہ مانگی ہے۔ حضور نے تو مالداری سے بھی پناہ مانگی ہے کہ میں مالداری سے پناہ مانگتا ہوں، تو یہاں بھی مالداری سے پناہ مانگنے کا مطلب مالداری کی شر انگیزی سے پناہ مانگنا ہے، کیونکہ اگر انسان کے پاس مالداری ہو اور اس کے پاس روپیے پیسے کی ریل پیل ہو لیکن دینداری نہ ہو تو پھر یہ مال اور یہ مالداری اس انسان کو شر تک لے جا سکتی ہے اور گناہوں پر آمادہ کر سکتی ہے، عیش میں اسے مبتلا کر سکتی ہے۔ انسان اپنے مال پر فخر کر کے دوسروں کو حقیر سمجھ کے اپنے آپ کو گناہ کی دلدل میں دھکیل سکتا ہے۔ تو فقر کے بھی شر سے پناہ مانگی گئی ہے اور مالداری کے شر سے بھی پناہ مانگی گئی ہے، ورنہ مالدار ہونا تو انسان کو اگر دینداری بھی ہو تو اچھے کاموں پر آمدہ کرتا ہے، انسان سخاوت کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صدقات و خیرات لوگوں تک پہنچاتا ہے، تو بہت سارے ایسے نیک کام ہیں جو آدمی مالداری کے نتیجے میں حاصل کر سکتا ہے۔ لہذا فقر کے شر سے اور مالداری کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور حضور کے تعلق سے جو پہلے بات بیان کی گئی
کہ حضور نے یہ فرمایا کہ الفقر فخری، یہ حضور کی طرف منسوب کرنا غلط ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان نہیں فرمائی ہے۔ امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔